ایک صاحب آئے منکر حدیث تھے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں اور بغیر تیاری ہی کے الحمدللہ سامنے والا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے, دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا اس. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کے جو دلائل ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کے لیے اتنا مطالعے کی ضرورت ہو. اکثر و بیشتر انہی کی بات میں انہی کا جواب ہوتا ہے. تو ایک منکر حدیث تھے, حدیث کا انکار کرتے تھے, وہ کہتے سب قرآن میں تو حدیث کی کیا ضرورت. تو میرے پاس آئے, وہ میں نے اس کو کہا کہ ان کو نہیں بتانا کوئی مولانا صاحب ہے, ان کو بولنا وہی کالج کا ایک لڑکا ہے, وہ بھی چاہ رہا ہے آنا آپ کی طرف, یعنی ویسے آنا چاہ رہا ہے پر ویسے الحمدللہ میں نہیں آنا چاہ رہا. تو وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ جو ایکچولی جو نماز ہے نا, جو قرآن میں 5 ٹائم کا جو نماز کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایک میٹنگ ہے کہ مسلمان سب 5 ٹائم کیا کریں گے, فلاح و بہبود کے لیے ایک میٹنگ کریں گے. انہوں نے کہا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے نماز کا طریقہ, تو یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے, جو اجمیوں کی بنائی ہوئی کتابیں جو بخاری مسلم اجمیوں نے لکھی ہیں, ان کو اللہ کے کلام پر کیا کر رہے ہیں, بولو بھائی, ترجیح دے رہے ہیں. اجمیوں کی کتابیں ہیں اور اس کو کس پر فوقیت دے رہے ہیں, اللہ کے کلام پر. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ائمہ اربعہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان کے لکھے ہوئے مسائل اس کو حدیث پر کیا دے رہے ہیں, ترجیح. تو یاد رکھو جیسے منکرین حدیث کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ کتابیں اجمیوں نے لکھی ہیں حدیث کی, مگر لکھے اس میں نبی کے اقوال ہیں, تو اجمیوں کے لکھنے سے وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہو جائے گا. تو ایسے ہی ائمہ اربعہ نے جو فقہی مسائل بیان کیے لکھے ائمہ اربعہ نے ہیں, مگر استدلال کہاں سے کیا ہے, قرآن اور سنت سے کیا ہے. تو نسبتوں کو نہیں دیکھا جاتا, روح کو دیکھا جاتا ہے. خیر, کہنے یہ اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ انگلش کے الفاظ بھی, تاکہ یعنی یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں کہ ہم کوئی چھانگا مانگا سے, یہ چیچا وطنی سے نہیں آئے ہیں, ہمیں بہت سب پتا ہے. تو وہ اصل میں ایکچولی 5 ٹائم کیا ہے میٹنگ. اور میں نے کہا حج, کہہ رہے وہ اینول میٹنگ ہے. حج کیا ہے, اینول میٹنگ, سالانہ اجتماع ہوگا, اس میں فلاح و بہبود اور اس میں ایک جیسا لباس پہنائے گے تاکہ ایکولیٹی ہو, فرق ختم ہو, تاکہ مسلمانوں میں بھائی چارگی پیدا ہو. حج گیا صحیح. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 5 ٹائم میٹنگ کرو, ایک آفس کھول کے جو مسجد ہوگی, اور اس میں پھر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا سوچو, ریاست کو مضبوط کرنے کا سوچو, تو اس میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وضو کرو ہے بھائی, میٹنگ کے لیے وضو کرنا. انہوں نے کہا اصل میں یہاں وضو کا مطلب ہے اپنے آپ کو ظاہری یعنی باطنی خباثتوں سے پاک کر کے جاؤ. باطنی خباثتوں سے یہ مناظرہ ہو رہا ہے, اور میں پریشان تھا کہ بغیر تیاری کے یہ میں کیسے کروں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے تیاری کر کے ٹائم ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میں نے تیاری نہیں کی, ورنہ میرے کتنی محنت ضائع ہوتی ہے اس میں. انہوں نے کہا یہ اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ, اور وہ طارق روڈ پر بیٹھتے ہیں, ان کا آفس ہے, بہت بڑے فنٹر ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسے لونڈا لپاڑا اٹھ کے آ گیا ہوگا, مفتی صاحب ایک فرضی قصہ سنا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا فنٹر ہے, طارق روڈ پر اس کا آفس ہے. طارق روڈ پہ آفس بھی کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. طارق روڈ پہ آفس کرائے پر آپ لو تو پتہ چل جائے گا آپ کو. بہت بڑی فلم تھی, کیونکہ پرانا واقعہ مجھے نام یاد نہیں ہے, ورنہ میں نام بھی بتا دیتا. تو وہ کلین شیف تھے, حلیہ بتا دیتا ہوں آپ. اچھا, ان کے ساتھ کچھ عربی جبے میں بھی 5-6 لڑکے بھی تھے جو عربی بہترین جانتے تھے. وہ بھرم کے لیے نا, تو وہ عربی بڑی اچھی بول چال تھی. یہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے ان کی انگلش اچھی تھی, عربی نہیں تھی. وہ جو اپنے ساتھ 3-4 لڑکے لائے تھے جو ان کا لباس بھی وہ عربوں والا انہوں نے وہ پہنا ہوا, تاکہ تھوڑا سا لک کس کا ہے, مکہ مدینہ کا لک آئے اس میں. ہم سادہ کپڑوں میں, وہ جو چائنیز ٹوپی ہوتی ہے, یہ چائنا ٹوپی نہیں ہوتی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی, ہمارے حضرت اس کو ٹیشو پیپر کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا خیر, تو کہہ رہے ایکچولی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے بغض, حسد, کینہ, کیونکہ جب فلاح و بہبود کے لیے جو میٹنگ ہوگی, اگر آپ کے دل میں بغض, حسد, کینہ, دنیا کی محبت ہوگی تو وہ میٹنگ کامیاب, آپ اپنے مفاد میں دیکھو گے, قوم کے مفاد نہیں.
تو وضو کا یہ مطلب ہے. ایبولیشن کا مطلب کیا ہے؟ اندر سے پاک. میں نے کہا یار اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھو. میں نے کہا یہ جو اندر سے اپنی طہارت ہے یہ کوہنیوں تک کیوں ہو رہی ہے؟ حسد سے کوہنیوں تک اپنے آپ کو پاک کریں ہم. اور رجلین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الی الکعبین، ٹخنوں تک پاؤں کو دھو. تو اے اللہ جب پاؤں کو حسد اور کینہ سے پاک کرنا ہے تو ٹخنوں کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ گھٹنوں تک ہونا چاہیے. وہ تو کیا خیال ہے؟ پورا جسم ہونا چاہیے. تو وہ تھوڑے سے نا بوکھلا گئے. میں نے کہا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ دھو، چلو چہرے کی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چہرے کا یہ مطلب ہے، مطلب تو کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے نا کسی کا. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جو کوہنیاں دو، تو کوہنیوں کا کیا مطلب ہے؟ کوہنیوں کا مطلب کیا؟ دل کو تو اگر اللہ کہتے نا دل دھو کے آؤ، ہم کہتے بھائی دل کو پاک صاف کرو. کیسے بیچارے سینس لیس لوگ ہیں. پھر وہ انہوں نے فوراً ٹاپک چینج کر دیا اور کہنے لگے بخاری پر یہ اعتراض، مسلم پر اعتراض. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا بخاری مسلم پر جو اعتراض ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی اللہ کی آیات کی تشریح نبی کریں گے، یعلمہم الکتاب. قرآن خود کہہ رہا ہے. اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر آپ صحیح کتاب حدیث کی بتا دو، میں اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ نبی کی تشریح کہاں گئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر یہ بھی غلط ہے تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی تشریح ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن نے غلط کہا. نبی اور یا قرآن نے یا اللہ نے نبی کی تشریح کی حفاظت ہی نہیں کی، تو پھر ہمارے پاس قرآن کی کوئی تشریح موجود ہے ہی نہیں. پھر تو یہ قرآن پر الزام لازم آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حدیث کا انکار کر کے ضمن میں اصل میں کس کا انکار کر رہے ہو؟ قرآن کا منکر بنا رہے ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی.